پاکستان کے طول و عرض میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ کشمیر سے لے کے بلوچستان تک، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں متاثرین، اس ریاست کے متاثرین، اس کے ظلم جبر اور فسطائیت کے متاثرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی فوج ہے۔ اب آپ جانتے ہوں گے کہ جب ثالثی کا چورن بیچا جا رہا تھا اس وقت پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ ان کو ٹاسک ملا افغانستان کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کا، تو اس وقت تھوڑی سی دہشت گردی ہوئی تاکہ ان کو موقع مل سکے افغانستان پہ حملہ کرنے کا۔ اب ریسنٹلی ٹرمپ نے پھر ایران کو گالیاں دی، ایران پہ حملے ہو رہے ہیں امریکی، ان کا نقصان ہو رہا ہے، جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھ چکی ہیں، پاکستان میں 13 یا 14 روپے انہوں نے مزید بڑھا دیے ہیں۔ تو پاکستان کی مظلوم ترین لیکن اپنے ظالم کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے والی عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ 78 سال سے پاکستان کی قوم کا خون نچوڑ لیا، ان کی ہڈیوں سے گودا تک انہوں نے نکال لیا بجٹ کے نام پہ۔ وفاقی حکومت فوج کا بجٹ ہمیشہ طے کرتی آئی ہے، لیکن یہ اتنے بھوکے ہو چکے ہیں کہ اب انہوں نے صوبائی حکومتوں سے اپنا حصہ لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ باتیں آپ جانتے ہوں گے، میں مزید ایکسپلین نہیں کروں گا، لیکن پاکستان کے اندر جب یہ ارریلیونٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، جیسے ٹرمپ نے یا ایران نے مذاکرات سے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا، ارریلیونٹ ہو گیا، ان کو لگا کہ پاکستان میں لوگ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی ثالثی گئی باڑ میں کیونکہ جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ جیسے اس نے بنیان المرصوص اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنانے کے لیے لڑا، 5 دن بھارت کے میزائلز ڈرونز وغیرہ پاکستان میں گرتے رہے، یہ آرام سے بیٹھے رہے تاکہ عوام کے او جی چیف آف آرمی اسٹاف بڑی مہربانی کریں، ہمیں بچا لیں، آپ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، آپ نمبر 1 ہے، بچا لیں ہمیں۔ پھر اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنوانا تھا، جنگ چھیڑ دی، ڈرامے کیے اور فیلڈ مارشل بن بیٹھا تاکہ ٹرمپ کی نظروں میں آ سکے۔ قابلیت یہ ہے کہ 78 سال سے ملک کے اوپر قابض ہیں، لیکن پاکستان میں امن نہیں آ سکا، پاکستان محفوظ نہیں ہو سکا۔ لیکن ان کی حمایت کرنے والے، ان کے جھوٹے دعووں پہ بھروسہ کرنے والے کہتے ہیں جی کہ پاکستان اگر آج شام، لیبیا، عراق یا ایران یا افغانستان نہیں بنا تو پاکستان کی فوج کی وجہ سے نہیں بنا۔ اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان نہ برطانیہ بنا ہے، نہ فرانس بنا ہے، نہ جاپان بنا ہے، نہ سوئٹزرلینڈ بنا ہے، اسی فوج کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا بجٹ یہ کھاتے آئے ہیں عیاشیوں پہ۔ ان کے کینٹونمنٹس دیکھ لیں، ان کی فیسلٹیز دیکھ لیں، ان کے شاہانہ لائف سٹائلز دیکھ لیں۔ پس رہی ہے تو عام عوام پس رہی ہے، پاکستان کو محفوظ نہیں کر سکے۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، فتنہ الہندوستان کروا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ دہشت گرد کوئی کارروائی کرتے ہیں، فتنہ الخوارج یہ کروا رہے ہیں۔ کشمیر میں لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، یہ جی فتنہ الہندوستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر فتنہ الہندوستان اتنا ہی طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کے ہر صوبے میں اثر و رسوخ رکھتا ہے، انتشار پھیلا سکتا ہے، دہشت گردی کی کاروائیاں کر سکتا ہے، تو حرام خورو، پچھلے 78 سال سے اس قوم کی ہڈیاں نچوڑ کے تم لوگ کھا چکے ہو، کیا کیا تم لوگوں نے اس کا؟ یہ جو بجٹ تم ہر سال کھاتے آ رہے ہو کہاں جا رہا ہے؟ اگر تم پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے کہ فتنہ الہندوستان تم پہ سبقت لے جا رہا ہے، 1-2 کا مقابلہ چل رہا ہے تم لوگوں کا دہشت گردوں کے ساتھ، وہ تمہارے 10 مار رہے ہیں، تم ان کے 12 مار رہے ہو، کلوز کمپٹیشن چل رہا ہے، کس بات کے نمبر 1 ہو؟ کس بات کا تم لوگوں نے اس ملک کو محفوظ رکھا ہوا ہے؟ فتنہ الہندوستان اگر پاکستان کے تمام صوبوں میں کارروائی کر رہا ہے تو تم سے بڑا نااہل کوئی نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ اپنا کام چھوڑ کے ہر حرام زدگی کر رہے ہو۔ پاکستان کو محفوظ کرنا، سرحدوں کو محفوظ کرنا، اور پاکستان میں ہونے والے، مختلف علاقوں میں ہونے والے ممکنہ دہشت گردی کے حملوں کی انٹیلیجنس کرنا اور ان کو ہونے سے پہلے روکنا، اس کی روک تھام کرنا نہیں کر سکتے، کیونکہ تم لوگ سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے میں لگے ہو۔ ہر سال دفاع کے نام پہ تم لوگ بجٹ لیتے ہو، اپنے پیٹ کے دوزخ بھرتے ہو، اپنی حرام کی 7 نسلیں تم لوگوں نے شاہانہ لائف سٹائل میں بڑی کی ہیں، اور مزید جو ہیں وہ حرام کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، پاکستانی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور تم لوگوں کے حرام کے نطفے بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عام پاکستانی کا بچہ کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں، پنجاب میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور پھر یہ جب منہ کھولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ دشمنوں کو بلوچستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ تصویریں دیکھیں نیچے، یہ بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے، اور پھر اس ویڈیو میں دیکھیں یہ بلوچستان کے دیہاتوں میں، خستہ حال دیہاتوں میں، آبادیوں میں، سنسان گلیوں میں اپنے ٹینک لے کے گھما رہے ہیں۔ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عوام کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں فتنہ الہندوستان جیت رہا ہے، اور ٹینک گھما رہے ہیں اپنے ہی شہروں میں، اپنے ہی دیہاتوں میں، اپنی عوام کو ڈرانے کے لیے۔ عدیل حبیب نے ایک بات کی کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ زبردستی کی جنگ اور دشمنوں کے نام بھی عربی میں رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو یوں محسوس کروایا جا سکے کہ اسلام کے نام پہ جنگ لڑ رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے یہ ڈالروں کے لیے جنگیں لڑتے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں پتا ہے کہ پاکستان کی 6 عوام جو ہے وہ مذہب کے پیکٹ میں کچھ بھی لپیٹ کے ان کو دیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک غریب انسان پہ بڑی جلدی توہین مذہب کا ٹھپا لگا کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں
اگر آپ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو توہین مذہب کا اگر کوئی مرتکب ہو رہا ہے تو پاکستان کی فوج نام کا ادارہ 78 سال سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے مذہب کا استعمال کر کے میسز کو کنٹرول کرنے کی ہر دور میں کوشش کی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان ایک عسکری ریاست ہے جس میں اسلام بدقسمتی سے یرغمال بنا ہوا ہے۔ یہ دین کا، مذہب کا، دینی اور مذہبی شعار کا اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر دیکھ لیں مذہب کی اتنی بڑے پیمانے پہ توہین ہو رہی ہو تو اس ملک کا پھر کیا حال ہوگا۔ آپ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف اور اس میں ہونے والے حادثات، تباہیاں، عذاب، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ زیادتیاں، جرائم، چوریاں، ڈکیتیاں، قانون قاعدے کا نام و نشان نہیں ہے۔ پنجاب کے اوپر مریم نواز مسلط ہے اور پاکستان کے اوپر عاصم منیر جیسا ذہنی مریض مسلط ہے۔ جس ملک میں مذہب کی توہین اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہو وہاں پہ ایسے عذاب نہ آئیں تو اور کیا ہو۔ اپنی نااہلیوں کا ملبہ بھارت پہ ڈالتے ہیں، فتنہ ہندوستان پہ ڈالتے ہیں، فتنہ الخوارج پہ ڈالتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہونے والے ہر مسئلے کی، ہر برائی کی، ہر دہشت گردی کی جڑ فتنہ الفوج الپاکستان ہے۔ اس سے بڑا فتنہ دنیا بھر میں ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو اردلی اس نے اپنا بٹھایا ہوا ہے، یہ کہتا ہے بلوچستان میں جاری فساد میں کچھ اور بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہیں، ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اندازہ لگائیں ان کا، اور کھل کے نام لو نا، ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس، دنیا کے سامنے رکھو۔ بھارت پہ الزام لگا دیں گے، فتنہ الخوارج پہ الزام لگا دیں گے، حالانکہ اس کی شکل دیکھ لیں، یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، فوجی وہاں پہ نمازیں پڑھتے، سجدے کرتے، عوام کو چے بنانے کے لیے ویڈیوز بنوا رہے ہیں، اور اس کی شکل دیکھیں، یہ جو دگڑ دلہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ ایک ٹپیکل پیور خارجی نظر آ رہا ہے، اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ بے غیرت لوگ پاکستان کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ گئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں جی کہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ ہم ہیں نا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ہم 78 سال سے پہنچاتے آ رہے ہیں، اگلے 178 سال بھی پہنچائیں گے، کیونکہ اس چے عوام نے تو اٹھنا نہیں ہے، مزاحمت نہیں کرنی۔ لیکن کشمیری مزاحمت کر رہے ہیں، بلوچ مزاحمت کر رہے ہیں، اور بلوچ تو تاریخ رقم کر رہے ہیں مزاحمت کی۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔